الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أيها الطلبة الأعزاء، في الدرس السابق بينا أن هناك يجب الغسل ببعض الأشياء، كذلك في بعض الصور يسن الغسل. فالمواضع التي يجب فيها الغسل بعد خروج المني من الذكر والأنثى على وجه الدفق والشهوة، والثاني إذا التقى الختانان وغابت الحشفة، والثالث إذا انقطع دم الحيض، والرابع إذا انقطع دم النفاس. ثم المواضع التي يسن فيها الغسل فهي الجمعة والعيد الأضحى وعيد الفطر والإحرام وعرفة. ثم مضى التفصيل الوارد في هذا أيضا. ثم الآن نبين أن الغسل في يوم الجمعة هل لصلاة الجمعة أو ليوم الجمعة. یعنی ہم نے ابھی تک یہ بات واضح کر دی کہ غسل چند جگہوں میں واجب ہے اور چند جگہوں میں سنت رسول ہے. تو جن جگہوں میں غسل واجب ہے ان کو بھی بیان کر دیا. پھر اسی طریقے سے وہ جگہیں جہاں پر غسل کرنا سنت ہے ان کو بھی بیان کیا. ان جگہوں میں سے ایک جگہ جمعے کی بھی ہے. ٹھیک ہے، یعنی جمعے کے دن بھی غسل کرنا سنت ہے. جب یہ بات واضح ہو گئی اور ثابت ہو گئی کہ جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے، تو مسئلہ اب یہ رہ گیا کہ کیا یہ غسل کرنا جمعے کی نماز کے لیے ہے یا پھر جمعے کے دن کے لیے ہے. یہ جو یعنی اس دن غسل کرنا جو ہے یہ جمعے کی نماز کی خاطر ہے یا پھر جمعے کے دن کی خاطر ہے، کس وجہ سے ہے. ٹھیک، تو اس میں علماء کرام ہمارے ائمہ کرام کے درمیان اختلاف ہے. ٹھیک، تو دیکھیے شروع کرتے ہیں. ثم هذا الغسل للصلاة عند ابی یوسف رحمہ اللہ وهو الصحیح لزیادة فضیلتها على الوقت واختصاص الطہارة بها. ٹھیک، دیکھیے پھر کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ غسل جو ہے یعنی جمعے کے روز کا جو غسل ہے، پھر جمعے کے روز کا غسل جو ہے یہ نماز جمعہ کے لیے ہے. یہ نماز جمعہ کے لیے ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی عنہ کے نزدیک. ٹھیک ہے،
امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی عنہ کے نزدیک یہ غسل کس کے لیے ہے؟ یہ نماز جمعہ کے لیے، نفس جمعے کے دن کے لیے نہیں، بلکہ یہ غسل جو ہے نماز جمعہ کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص غسل کر لے دن کے ابتدائی حصے میں اور وہ اس غسل سے جمعے کی نماز ادا نہ کر سکے تو وہ شخص اس غسل کا جو ثواب ہوگا وہ نہیں حاصل کر پائے گا۔ اس شخص کو اس غسل کرنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو غسل کرنے کا ثواب اسی شخص کو ملے گا جو غسل کرنے کے بعد اسی غسل سے نماز جمعہ ادا کرے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اگر ابتدائی دن میں، ٹھیک ہے، یا دن کے ابتدائی حصے میں اگر یا کچھ پہلے غسل کر لیا اس نے اور پھر اس کے بعد میں اس کا وضو جو ہے ٹوٹ گیا، پھر اس نے وضو کیا، اس نے بعد میں پھر وضو کیا، نیا وضو کیا، وضو ٹوٹ گیا تو، اور اس کے بعد میں اس نے اس نئے وضو سے جمعے کی نماز ادا کی، تو ایسی صورت میں یہ شخص جو ہے جمعے کے دن کے غسل کا ثواب پانے والا نہیں ہوگا۔ جمعے کے دن کا غسل جو تھا اس کا جو ثواب ملتا ہے وہ ثواب حاصل کرنے والا یہ شخص نہیں ہوگا، اس شخص کو نہیں ملے گا وہ ثواب۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے غسل ہے، تو نماز کے لیے غسل ہونے کا مطلب سیدھا یہی ہے کہ اس نے اگر وضو توڑ کر کے اس غسل کا وضو ٹوٹ گیا اگر اس کا اور پھر نیا وضو کر کے جمعے کی نماز ادا کی ہے تو اس شخص کو اس غسل کا ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ مصنف کہتے ہیں ہوا صحیح اور یہی صحیح ہے، یعنی امام ابو یوسف سے جو روایت مروی ہے کہ یہ غسل جو ہے جمعے کی نماز کے لیے ہے نہ کہ جمعے کے دن کے لیے ہے، یہی صحیح بھی ہے۔ کیوں؟ لزیادت فضیلتها علی الوقت، کیونکہ نماز کو جو ہے وہ وقت کے پر مزید فضیلت ہے، نماز کو ایک بڑی فضیلت حاصل ہے وقت پر۔ ٹھیک ہے، وقت کے لیے وہ فضیلت حاصل نہیں ہے جو فضیلت ایک نماز کے لیے، جمعے کی نماز کے لیے حاصل ہے۔ جمعے کا دن اگرچہ سید الایام کہا گیا ہے اس کو، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بات بھی یاد رہے کہ جمعے کے دن کو یہ فضیلت جمعے کی نماز کی وجہ سے ہے، تو جمعے کی نماز کو جو فضیلت حاصل ہے وہ جمعے کے دن کو فضیلت حاصل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اسی طریقے سے وہ اختصاص طہارت بہا، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ طہارت جو ہے وہ نماز کے ساتھ خاص ہے، نماز کے ساتھ خاص ہے طہارت، نفس دن کے لیے خاص نہیں۔ یہاں تک کہ اگر یہ شخص جو ہے پورے دن میں بھی اگر ناپاک رہے تو کوئی حرج نہیں، البتہ یہ کہ نماز کے جب اوقات ہوں تو ان میں غسل کر کے طہارت حاصل کر کے نماز ادا کرے۔ ٹھیک ہے، باقی وقت میں اگر طہارت حاصل نہ بھی ہو اس کے پاس تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو طہارت جو ہے وہ نماز کے ساتھ خاص ہے نہ کہ جمعے کے دن کے ساتھ خاص، تو جمعے کے دن کے ساتھ خاص نہیں ہے، لہذا یہ فضیلت جو ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی غسل کا ثواب جو ملے گا وہ، اور غسل جو ہوگا وہ نماز ہی کے لیے ہوگا نہ کہ جمعے کے دن کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو نماز کی فضیلت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے جمعے کے دن میں دوسری تمام نمازوں پر۔ ٹھیک، کیوں؟ کیونکہ نماز جمعہ جو ہے یہ ایک جمع عظیم کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، لہذا اس کو ایسی فضیلت حاصل ہوگی جو کسی اور کو فضیلت حاصل نہیں ہوگی، جو فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ بھی بتا دی کہ طہارت جو ہے وہ صرف نماز کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ طہارت جو ہے نماز کے شرائط میں سے ہے، لہذا نماز ہی کے ساتھ خاص ہوگی۔ ٹھیک ہے،
اور اس میں وفیہ خلاف الحسن رحمہ اللہ تعالی، ٹھیک، اور اس میں یعنی کس میں کہ غسل جو ہے وہ جمعے کے دن کے لیے ہے یا جمعے کے یا پھر نماز کے لیے ہے، ٹھیک، تو اس میں حضرت حسن کا اختلاف ہے، حضرت حسن کا اختلاف ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ کیوں کہ حضرت حسن جو وہ یہ کہتے ہیں کہ غسل جمعے کے دن کا جو غسل ہے وہ دن کے لیے ہے، نہ کہ نماز کے لیے، وہ دن کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اظہارا للفضیلتی، جمعے کے دن کی فضیلت کے ظاہر کرنے کے لیے وہ غسل جمعے کے دن کے لیے ہے، نہ کہ نماز کے لیے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا کہ الجمعہ سید الایام یوم الجمعہ، سید الایام یوم الجمعہ، کہ ایام کا سردار جو ہے وہ جمعے کا دن ہے، لہذا جمعے کے دن کی فضیلت کے ظاہر کرنے کے لیے اس دن میں غسل کرنا سنت قرار دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہے اب؟ تو اس کا جواب اس طور پر دیا گیا ہے کہ اس دن کو جو سیادت حاصل ہے، یہ دن جو تمام ایام کا سردار بنایا گیا ہے، تو اس دن کو جو سیادت حاصل ہے وہ اس دن کے اندر جمعے کی نماز کے واقع ہونے کے اعتبار سے ہے، یعنی جمعے کے روز کو جو یہ فضیلت اور سیادت، ٹھیک ہے، ایام کی سیادت حاصل ہے، ایام، ٹھیک، وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ اس وجہ سے نہیں کہ نفس دن کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ یہ متبرک نماز اس دن میں واقع ہے، تو جمعے کی نماز جمعے کے دن میں واقع ہونے کے سبب سے جمعے کے دن کو دوسرے ایام پر فضیلت حاصل ہوئی ہے، دوسرے ایام پر جمعے کے روز کو سیادت حاصل ہوئی ہے، تو وہ صرف اس نماز کی وجہ سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ جواب ہے۔ چلے لأن فيها الاجتماع والعیدان بمنزلت الجمعہ، اور عیدان جو ہیں یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر، تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ یعنی عید النحر جس کو بولتے ہیں، تو عید الفطر اور عید النحر یہ دونوں جو ہے بمنزلت الجمعہ لأن فیہما الاجتماع فیستحب الاغتسال دفعا للتعذی بالرائحة الکریہۃ، کہ عیدین جو ہے یعنی عید الفطر اور عید النحر یہ دونوں جمعے کی منزل میں ہیں، تو ان دونوں میں بھی کیونکہ ان دونوں میں مطلب ایک اجتماع ہوتا پورا، نماز جو ہے کافی جمع کثیر کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، ان دونوں میں ہی ایک جمع عظیم پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لأن فیہما الاجتماع، کہ ان دونوں میں اجتماع ہوتا ہے، یعنی بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، فیستحب الاغتسال، تو ان دونوں دنوں میں بھی غسل جو ہے مستحب ہوگا، ٹھیک ہے، دفعا للتعذی بالرائحة الکریہہ، بری بدبو سے متعدی ہونے کو ختم کرنے کے سبب سے، یعنی تاکہ، ٹھیک ہے، تکلیف نہ پہنچے ایک دوسرے کو، کیونکہ مختلف طریقے کے لوگ جب جمع ہوں گے ایک جگہ، تو اگر یہ لوگ غسل نہ کیے ہوئے ہوں گے تو ان کے پسینے کی بدبو سے ایک دوسرا شخص جو ہے یعنی آپس پڑوس والے دوسرے اشخاص جو ہیں یہ مطلب ان کو تکلیف ہوگی، ٹھیک ہے، تو اڑوس پڑوس کے لوگوں کو تکلیف ہوگی، تو تاکہ تکلیف نہ ہو، ٹھیک ہے، بری بدبو سے اس وجہ سے غسل کرنا مستحب قرار دیا گیا ہے۔ اور
یہ علت جو مصنف نے بیان کی ہے کہ عیدین کے اندر بھی غسل کرنا مستحب ہے، کیونکہ عیدین میں بھی ایک جمع غفیر کا اجتماع پایا جاتا ہے، لہذا ممکن ہے ٹھیک کہ لوگ اگر نہا کر کے نہیں آئیں گے تو آپس میں ایک دوسرے کے پسینے کی بو سے لوگ تکلیف زدہ ہوں گے۔ تو یہ جو علت بیان کی ہے مصنف نے، اس علت سے پتہ چلتا ہے کہ غسل کرنا جو ہے ٹھیک ہے عیدین کے دن بھی، عیدین میں بھی یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں، ان دونوں میں بھی سنت ہے یا پھر مستحب ہے، سنت ہے یا مستحب ہے، ٹھیک ہے، لدفع الرائحۃ الکریہہ، ٹھیک، بدبو کو دفع کرنے کے لیے مستحب ہے، بدبو کو دفع کرنے کے لیے۔ تو یہ جو ہے نہ تو دن کے لیے ہے غسل کرنا، ٹھیک ہے، ولا هو للصلاۃ، اور نہ ہی یہ نماز کے لیے ہے۔ تو یہ غسل کرنا نہ دن کے لیے ہوا اور نہ نماز کے لیے کی خاطر ہوا، ٹھیک ہے۔ اور اس وضاحت سے یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ جمعے کے دن بھی، ٹھیک ہے، جمعے کے دن بھی جو غسل کرنا ہے وہ لوگوں کے پسینے کی بدبو کو ختم کرنے کی خاطر ہی ہے۔ اس میں بھی علت کیا ہے؟ علت وہاں پر بھی یہی ہے کہ تاکہ پسینوں کی جو بدبو ہے اس کو دفع کیا جا سکے، کیونکہ لوگ جمع ہوتے ہیں اور یہی اصل وجہ بھی ہے، ٹھیک۔ بہرحال ہم نے یعنی ظاہر الروایہ سے یہ بات بتائی، امام ابو یوسف کا قول اور جس پر فتویٰ ہے کہ اور جو صحیح ہے کہ یہ غسل کرنا جو ہے جمعے کی نماز کی خاطر ہے۔ بہرحال لیکن حکمت اس میں یہ ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے لوگ بہت سارے جمع ہوتے ہیں، تو اگر وہ لوگ غسل کر کے نہیں آئیں گے اور ایسے ہی اپنے پسینوں کو لے کر کے آ جائیں گے تو ان کے پسینوں کی بدبو سے لوگ جو ہے آپس متعدی ہوں گے، انہیں تکلیف ہوگی، ٹھیک۔ وَأَمَّا فِي عَرْفَةِ وَالْإِحْرَامِ فَسَنُبَيِّنُهُ فِي الْمَنَاسِكِ انشاءاللہ تعالی۔ لیکن عرفہ اور احرام کے دنوں میں غسل کرنا سنت ہے، تو اس کی علت کیا ہے، لہذا اس کی علت، اس کی حکمت و دلیل جو ہے ہم ٹھیک ہے مناسک میں، کتاب المناسک میں بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک۔ ایک بات ہم مزید بتائیں کہ اب تک ہم نے غسلوں کے متعلق بحث کی، مصنف یہاں سے مطلب جو احرام اور عرفہ کا غسل ہے تو اس کو وہیں پہ بیان کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن اتنا یہ بھی یہاں پر یہ بھی بتا دیا، یہیں بتا دیا کہ ان دنوں میں بھی غسل کرنا سنت ہے۔ مزید جو ان کے اندر وضاحت یا اعتراض دوسرے لوگوں کا یا اختلاف ہے تو وہ کتاب المناسک کے اندر حج کے بیان میں وہاں بیان کریں گے۔ لیکن یہاں پر ہم ایک بات بتا دیں کہ صاحب خلاصۃ الفتاوی جو ہے ٹھیک ہے طاہر البخاری کی، اس کے اندر ایک بات ذکر کی گئی ہے۔ طاہر البخاری جو ہے ان کی کتاب الخلاصہ یعنی خلاصۃ الفتاوی، الخلاصہ جب بولا جائے تو مطلقاً جب بولا جائے تو عام طور سے اس سے مراد جو ہے خلاصۃ الفتاوی مراد ہوتی ہے کتاب۔ اس کے اندر ایک بات ذکر ہے، وہ بہت ہی بہترین بات اور جامع بات ذکر کی گئی ہے، مناسب ہے کہ اس کو بیان کیا جائے، ٹھیک ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے غسلوں کے متعلق ہے، یعنی اس کے اندر تمام جو غسل جتنی قسموں کے بھی غسل ہوتے ہیں ٹھیک ہے، اور جتنے بھی طریقے غسل ہیں ان سب کو جمع کر کے بتایا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ غسل جو ہیں وہ 11 طریقے کے ہیں۔ کتنے؟
غسل جو ہیں کل غسل 11 طریقے کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کل غسل 11 طریقے کے ہوتے ہیں، ان 11 طریقوں میں سے 5 طریقے کے غسل جو ہیں، 5 غسل جو ہیں وہ فرض ہیں، ٹھیک ہے، 5 کل غسل 11 ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے 5 غسل جو ہیں وہ فرض ہیں۔ پہلا، ٹھیک ہے، غسل التقاء ختانین، یعنی اگر 2 شرمگاہیں مل جائیں اور حصفہ جو ہے غائب ہو جائے، انزال ہو یا نہ ہو، غسل واجب ہو جائے گا اور یہ غسل جو ہے واجب ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسرا غسل من الانزالی، ٹھیک ہے، انزال سے، دوسرا غسل انزال کے سبب سے، یعنی انزال ہو جائے تو اس سے بھی غسل واجب ہو جائے گا، 2 ہو گئے۔ تیسرا غسل احتلام سے، ٹھیک ہے، انزال یہ حالت بیداری میں ہوگا، تو حالت بیداری میں منی کا خارج ہو جانا، اس سے غسل واجب ہو جاتا، 2 ہو گئے۔ تیسرا غسل یہ بھی واجب ہے، ٹھیک، احتلام، یعنی رات میں سونے کی حالت میں منی کا خارج ہو جانا، اس کو احتلام بولتے ہیں، اس سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ 3 قسمیں ہو گئی۔ چوتھی قسم الحیض، حیض یعنی دم حیض سے جب عورت فارغ ہو، منقطع ہو جائے، تب بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور 5واں غسل جو ہے النفاس، ٹھیک ہے، یعنی نفاس کا غسل، غسل نفاس جس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جب نفاس سے فارغ ہوتی ہے عورت تو غسل کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ 5 غسل ایسے تھے جو کہ واجب ہیں۔ اب یہاں 5 یہ ہو گئے، اب 4 غسل ایسے ہیں جو سنت ہیں، ٹھیک ہے، 4 غسل سنت ہیں، ٹھیک۔ تو 5 غسل فرض ہیں، 5 غسل فرض ہیں، فرض مانیے، ٹھیک ہے، 5 غسل فرض ہیں، وہ فرض والے ہم نے بتا دیے کہ التقاء ختانین سے، انزال سے، احتلام سے، حیض سے، نفاس سے، ٹھیک ہے۔ وہیں پر 4 غسل جو ہیں وہ سنت ہیں، تو 5 اور 4 9، ٹھیک۔ یہ 4 غسل کون کون سے ہیں جو سنت ہے؟ جمعے کے دن کا غسل، عیدین کا غسل، اور عرفہ اور احرام کا غسل، ٹھیک ہے، یوم عرفہ اور احرام والا غسل، تو یہ 4 غسل سنت ہیں، 9 ہو گئے، بچے کتنے؟ 2، ہم نے 11 کہا تھا، 2 بچے، ٹھیک ہے۔ ایک غسل جو ہے واجب ہے، ایک غسل واجب، اور وہ کون سا؟ وہ غسل المیت، اور وہ میت والا غسل ہے، تو میت کو غسل دینا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ تو 10 ہو گئے۔ 11واں غسل کیا ہے؟ ٹھیک، 11واں غسل ہے کافر جب اسلام لائے تو اس کو غسل کرانا، ٹھیک ہے، غسل کرنا اس کا، کہ کوئی اگر کافر جو ہے اگر اسلام میں داخل ہو تو اس کا غسل کرنا یہ مستحب ہے، ٹھیک، اس کو بولتے ہیں غسل الکافر اذا اسلم ولم یکن جنوبا، ٹھیک۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ کافر جو ہے جو اسلام لایا ہے تو اس پر غسل کرنا مستحب ہے، لیکن اس شرط پہ مستحب ہے، یہ صرف مستحب اس شرط میں ہے کہ یہ پہلے سے جنوبی نہ ہو، اور اگر جنوبی ہے تو پھر اس پر غسل کرنا جو ہے واجب ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ 11 قسم کے غسل ہیں۔ بہرحال نختم اليوم کلامنا بهذا القدر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔